اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یہ کہ تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ بے شک میں بناؤں گا تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند شکل، فَأَنفُخُ فِيهِ، پس میں پھونکوں گا اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں درست کروں گا مادر ذات اندھے کو اور برس والے کو، پھل بیری والے کو، کوڑی والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کروں گا اللہ کے حکم کے ساتھ مردوں کو، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں خبر دوں گا تم کو اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِین، بے شک یہ البتہ تمہارے لیے نشانی ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا یا میں تصدیق کرنے والا ہوں گا اس کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئیں تم پر، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، پس تم اسی کی ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور پھر ان کو جو معجزات دیے ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے بزرگ نیک آدمی، ان سے جو کرامت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نبی کا یا رسول کا ہوتا ہے، کردار اس میں، لیکن اصل حقیقت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نہ نبی خود اپنی طرف سے کوئی معجزہ بنا کے دکھا سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو نہ کوئی ولی ہی اپنی طرف سے کوئی کرامت کا اظہار کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو یہ بھی ایک نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزات سے نوازتے ہیں۔ تو چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے بنو اسرائیل کی طرف تو اس وقت اطباء کا بہت زور تھا، یعنی ان کے دور میں طب جو تھی وہ بہت مشہور تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزات عطا کیے جو طب میں ان کے پاس ان کا علاج نہیں تھا، یعنی ان سے درست نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس اس کا علاج معالجہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے وہ چیزیں درست کرا کے دکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے دور میں جادوگری کا بہت زیادہ زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ید بیضا عطا کیا، اور جو آپ کی لاٹھی تھی اس کو سانپ بنایا، وہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے دور میں شعر و ادب کا بہت زور تھا، یعنی شعراء بہت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کلام پاک فصیح و بلیغ عطا کر دی کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، نہ کیا ہے اس وقت، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا، بلکہ انہوں نے اشعار لکھے، اپنی اپنی طرف سے عبارتیں لکھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آپ نے وہ سورہ کوثر لکھی یا لکھوا دی۔ تو جو ان کا بہت بڑا شاعر تھا، غالباً اس کا نام لبید بن عاصم تھا یا کوئی اور نام ہے، تو اس نے نیچے آ کر جب انہوں نے سب عبارتیں پڑھی نا، اشعار سب پڑھے، تو جب اس نے یہ سورت پڑھی تو اس نے کہا ما ھذا الا قول البشر، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہو سکتی،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزات عطا کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرف جب آئے وہ ہمارے رسول بن کر، تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے کہ میں تمہارے لیے بناؤں گا مٹی سے پرندے کی شکل، مانند پرندہ۔ تو اخلوق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، تو یہاں معنی پیدا کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ پیدا کرنا تخلیق اللہ کی ذات کا اختیار ہے، پیدا اللہ تعالیٰ کی ذات کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے یعنی اے اصورکم و اقدر لکم، میں تمہارے لیے تصویر بناؤں گا اور اس کا اندازہ لگاؤں گا۔ جیسے ہم یا پہلے بچپن میں ریت کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ کھیلتے تھے تو مٹی کے کھلونے بناتے تھے، آج بھی بنتے ہیں، بکتے بھی ہیں گھوڑے یا جو چھوٹے چھوٹے برتن بھی، تو یہ ہوتے ہیں ان کے ہم شکل بنانا۔ تو تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے لیے بناؤں گا، یعنی ظاہری شکل و صورت گڑھنے اور بنانے کے ہیں۔ تو بناؤں گا تمہارے لیے مٹی سے مانند پرندے کی شکل، یعنی جو پرندہ ہوتا ہے اس کی طرح کی ایک میں شکل بناؤں گا تمہارے لیے مٹی سے، پھر میں اس میں پھونکوں گا تو وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے، یعنی میں نہیں کروں گا، یہ ہوگا اللہ کی طرف سے، میں اپنا کام کروں گا، بناؤں گا، بنا کے اس میں پھونک ماروں گا، آگے بنائے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہی۔ اور فرمایا کہ میں درست کروں گا مادر ذات اندھے کو، جو پیدائشی نبینہ ہے، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ لگاؤں گا تو وہ اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور اسی طرح جو کوڑ والا ہے جس کو برس کہتے ہیں، تو اس کو میں ہاتھ لگاؤں گا، ہاتھ پھیروں گا تو اس کا کوڑ جو ہے، برس جو ہے وہ دور ہو جائے گا، جس کو پھل بیری بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ دوسری دفعہ پھر کہا باذن اللہ، حالانکہ ایک دفعہ بھی کافی تھا، لیکن دوبارہ پھر کہا باذن اللہ، تاکہ کوئی اشکال نہ رہے کہ نبی خود نہیں کر رہا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے حکم سے ہو جائے پھر نبی کا اختیار تو ختم ہو گیا نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ، یعنی اللہ کے حکم سے کروں گا، میں آپ نہیں خود کر سکتا، کیونکہ آپ تو کسی کو اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں نا، موت و حیات کا یا کسی چیز کا بھی جتنا دیا اتنا ہی ہے، باقی سب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو فرمایا میں تم کو بتاؤں گا، خبر دوں گا جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، یعنی جو تم کھا کر آتے ہو وہ بھی بتاؤں گا تم نے کیا کھایا ہے، جو تم گھر چھوڑ کر آئے ہو رکھا ہوا ہے رات کا صبح کے لیے یا جو بھی رکھا ہوا ہے اس کا بھی بتاؤں گا تم نے کیا ذخیرہ کیا ہے۔ تو فرمایا یہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو اب اتنے معجزات دیکھ کر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اس کی بات نصیبی ہے۔ تو اگر تم لاؤ گے تو تم مومن بن جاؤ گے، ایماندار بن جاؤ گے اگر تم ایمان لے آؤ گے۔ اور تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے تھی تورات سے، تو فرمایا جو تورات اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کی میں تصدیق کروں گا کتاب کی، اور تمہارے لیے حلال کروں گا بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئیں تم پر، تو جو بنو اسرائیل نے اپنے آپ پر خود ہی حرام کر لی تھیں یا اللہ کی طرف سے کچھ ان پر حرام کی گئی تھیں، تو وہ میں فرمایا تمہارے لیے حلال کروں گا، یعنی اللہ میرے ذریعے تمہارے لیے وہ حلال کر دے گا۔ اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، اور فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مانو۔ تو فرمایا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور یہی ہے سیدھا راستہ۔ تو یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں، عاجزی اور انکساری کرنے میں ہم تم دونوں برابر ہیں، تو اس لیے یہی سیدھا راستہ ہے کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ معجزات یا جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جس اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے اور تمہیں میں یہ دے رہا ہوں، تو تم بھی پھر اللہ کی عبادت کرو، میں بھی اللہ کی کروں اور تم بھی اللہ کی۔ نبی تو اللہ کی کرتا ہی کرتا ہے، اس نے کرنی ہی ہے، لیکن مقصد بتانے کا جس کی میں عبادت کر رہا ہوں تم بھی اس کی اللہ کی عبادت کرو، تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔